بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو PMDC آن لائن لیکچر روم. میں پروفیسر سعید احمد ایسوسیٹ پروفیسر آپ سے اس اسلامیات کے اس ٹاپک پہ انشاءاللہ آج بات کروں گا. ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے بنیادی عقائد. آپ کو یاد ہوگا پچھلے ٹاپک جو ہم نے پڑھا تھا، تو پچھلے ٹاپک میں ہم نے اسلام کا تعارف پڑھا تھا. میں نے اس میں ایک جملہ آپ سے کہا تھا کہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ اسلام کا ایک جملے میں اسلام کا تعارف پیش کریں تو اس کا جواب میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اسلام ایمان اور اعمال صالحہ کا مجموعہ ہے. یعنی آپ سے اگر کوئی سوال کرے کہ اسلام ایک جملے میں ایکسپلین کریں تو آپ اس کو جواب میں یہ کہیں کہ اسلام ایمان اور اعمال صالحہ کا مجموعہ ہے. آج انشاءاللہ ہم جو ہے یہ ایمان کے متعلق پڑھیں گے، اور ایمان کا جو دوسرا نام ہے اسے بنیادی عقائد کہا جاتا ہے. انشاءاللہ اس بنیادی عقائد میں ہم ایمان کی تعریف کریں گے. اس بنیادی عقائد ٹاپک میں ہم معنی و مفہوم، تعارف، تعداد یا ان عقائد کے نام اور قرآن و حدیث میں ان کی اہمیت سمجھیں گے، اور آخر میں ایک اسائنمنٹ ہوگی. بنیادی عقائد، معنی و مفہوم. بنیادی لفظ بنیاد یعنی بیس سے ہے، اسی لیے بنیادی کے معنی بیسک ہوئے. عام اصطلاح میں ان سے مراد اہم، جبکہ عقائد سے مراد بلیفز ہوتے ہیں. اور عقائد لفظ جو ہے یہ لفظ عقیدہ کی جمع ہے. عقیدہ کے معنی ہوتے ہیں گرہ لگانا، گانٹھ لگانا یا مضبوط باندھنا. اسی نسبت سے انسان کے پختہ، مضبوط اور اٹل نظریات اس کے عقائد کہلاتے ہیں. تعارف. بنیادی عقائد سے مراد دراصل ایمان کے وہ اجزاء یا حصے ہیں کہ جن پر یقین کیے بغیر کوئی بھی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. ان عقائد کا تعلق ہمارے باطن سے ہے. باطن سے مراد یعنی دل و دماغ سے ہے، اندر سے ہے. یعنی ہم ان عقائد کو دل و دماغ میں سے قبول کرتے ہیں، دل و دماغ میں رکھتے ہیں، اس لیے یہ ان کا تعلق ہمارے باطن سے ہے. چنانچہ انہی عقائد پر اسلامی اعمال کی بنیاد رکھی گئی ہے. دیکھیں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ اسلام کے متعلق احادیث میں آتا ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، یعنی 5 ستون ہیں. تو ستون ہوا میں تو نہیں کھڑے ہوتے نا. ستون کے لیے، ان کو کھڑا کرنے کے لیے ایک ہموار زمین چاہیے ہوتی ہے، اور پھر ان کو مضبوط کرنے کے لیے ایک سہارا چاہیے ہوتا ہے. تو یہ بنیادی عقائد جو ہیں یہ دراصل ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ ایک مکان بناتے ہیں نا، تو اس کے لیے آپ پہلے بنیاد بناتے ہیں، اور بنیاد کی مضبوطی پہ آپ بہت زیادہ آپ کا فوکس ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اس لیے کہ اگر بنیاد مضبوط ہوگی تو اوپر مکان جو ہے اس کی جتنی بھی آپ تعمیر اوپر زیادہ اس کے پورشن بنانا چاہیں، زیادہ اوپر اس کو چڑھانا چاہیں تو وہ اتنا ہی بلڈنگ بن سکے گی. اگر بنیاد مضبوط نہیں ہوگی تو پھر آپ کی عمارت جو ہے وہ جو ہے اس کی مضبوطی کا کوئی تک نہیں بنتی. تو ہمارے جو اعمال ہیں، یہ بنیادی عقائد جو ہیں، اس کی بنیاد جو ہے، اس کی مثال بنیاد کی ہے، اسلام کی بنیاد کی ہے. جیسے مکان کے لیے بنیاد ہوتی ہے اور بنیاد کی مضبوطی جو ہے وہ مکان کی مضبوطی کا انحصار اس پہ ہوتا ہے، اس طرح ہمارے جو اسلامی اعمال ہیں ان کی جو مضبوطی ہے، ارکان اسلام کی مضبوطی کا دار و مدار جو ہے وہ بنیادی عقائد پہ ہے. اگر بنیاد مضبوط ہوگی تو میں نے کہا کہ عمارت بھی مضبوط ہوگی، بلڈنگ مضبوط ہوگی. تو اگر ہمارے یہ بنیادی عقائد جو ہیں یہ ٹھیک ہوں گے، ہمارے بنیادی عقائد جو ہے وہ مضبوط ہوں گے تو ہمارے باقی اعمال بھی آٹومیٹیکلی مضبوط ہوں گے انشاءاللہ.
یہ عقائد جو ہے ان کے نام یا ان کی تعداد کیا ہے؟ یہ بنیادی عقائد جو ہیں ان کی تعداد کیا ہے؟ جیسے آپ بنیاد جب بناتے ہیں اس میں سریہ بھی ڈالتے ہیں مضبوطی کے لیے، اور اس میں سیمنٹ بھی ڈالتے ہیں، بجری ریت بھی ڈالتے ہیں. تو میں نے مکان کے ساتھ اس کو اس لیے وہ کیا کہ اسلام جو ہے نا وہ ایک عمارت کی مانند ہے. اس کے ستون ہے، اس کی چھت ہے اور اس کا بنیاد ہے. تو بنیاد اس لیے میں نے مٹیریل سے مثال دی. تو بنیاد جو ہے چونکہ اس میں بھی مٹیریل استعمال ہوتا ہے، کچھ اشیاء ڈالی جاتی ہیں اور ان کے مجموعے کو بنیاد ہم کہتے ہیں. اس طرح ہمارے بنیادی عقائد جو ہیں ان میں بھی کچھ ایسی خاص چیزیں ہیں جو ہم اس میں شامل کرتے ہیں. تو وہ اس کا حصہ جو ہے وہ بنیاد کا حصہ ہوتے ہیں، اجزاء ہوتے ہیں. تو بنیادی عقائد جو ہے وہ ان کی تعداد یا ان کے نام کیا ہیں اس طرف آتے ہیں. بنیادی عقائد جو ہے مندرجہ ذیل ہیں. نمبر 1 اللہ تعالیٰ پر ایمان. نمبر 2 فرشتوں پر ایمان. یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا. فرشتوں پر ایمان یعنی فرشتوں کو ماننا. آسمانی کتابوں پر ایمان یعنی آسمانی کتابوں کو ماننا. نمبر 4 رسولوں پر ایمان یعنی انبیاء کرام کو ماننا، برحق ماننا. نمبر 5 آخرت پر ایمان یعنی قیامت کے دن پر ایمان، قیامت کو ماننا. نمبر 6 تقدیر پر ایمان، نصیب، مقدر، یہ ساری چیزیں تقدیر کہلاتی ہیں. تو ان پر ماننا کہ میرا نصیب اللہ نے بنایا ہے. نمبر 7 مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جو زندگی ہمیں ملے گی اس کو ماننا. یہ 7 اجزاء جو ہے یہ بنیادی عقائد ہے. جس طرح میں نے کہا نا بنیاد کے لیے مٹیریل میں سریہ، سیمنٹ، بجری، ریت، یہ تو اس میں بھی بنیادی عقائد میں بھی یہ 7 چیزیں جو ہے یہ لازمی ہے، یہ لازم ہے، ضروری ہے. ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی اس میں سے کم کر دیا جائے تو وہ جو ہے بنیاد نہیں بن سکے گی. جس طرح آپ اس میں سیمنٹ نہ ڈالیں تو کیا خیال ہے سریہ، لوہا اور بجری اور ریت کام کرے گی؟ پانی کام کرے گا؟ نہیں. اس طرح یہ 7 چیزیں ضروری ہیں. اکثر بچوں کو یہ بھول جاتا ہے کہ ان کی تعداد کیا ہے یا ان تعداد کتنی ہے. تو کوئی 5 لکھ دیتا ہے، کوئی 6، کوئی اس طرح نہیں ہے. یاد رکھیں ہمیشہ کچھ چیزوں کو دوسری چیزوں سے ملایا جائے نا تو وہ چیز پھر یاد رہتی ہے. جس طرح آپ نے سنا ہوگا 7 آسمان، تو یہاں بھی 7 آسمانوں کا ذہن میں تصور رکھتے ہوئے ان عقائد کا جو ہی ذکر آئے تو آپ فوراً وہ 7 آسمانوں والی بات، 7 کا لفظ وہ کریں گے نا، 7 کا فگر، تو آپ کو ایک دم سے ان کی تعداد یاد آ جائے گی. تو یہ 7 ہے. جس طرح 7 آسمان ہے تو 7 بنیادی عقائد بھی ہیں. قرآن اور حدیث میں ان کی کتنی امپورٹنس ہے، کتنی اہمیت ہے. قرآن اور حدیث میں ان کی اہمیت کی طرف آتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. سورہ بقرہ آیت نمبر 177. ترجمہ: بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر اور سب آسمانی کتابوں پر یعنی تمام آسمانی کتابیں، زبور، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید اور صحائف وغیرہ سب کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو. نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، یہ ایمان مفصل ہے جو میں آپ کے لیے بھی پڑھوں گا. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر کہ وہ اللہ کی جانب سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ جی اٹھنے پر یعنی زندہ کیے جانے پر. اب یہ پہلے آیت کے حوالے سے تھوڑی سی تشریح کریں گے. اب اس میں دیکھیں آپ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، بر نیکی کو کہتے ہیں. وَلَكِنَّ الْبِرَّ، دراصل نیکی تو یہ ہے، یعنی مطلب اچھا شخص وہ ہے. اس کا ترجمہ اس طرح ہوا ہے، مراد اس سے یہ ہے کہ دراصل نیکی تو یہ ہے کہ ایمان لایا جائے اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر
سب آسمانی کتابوں پر اور نبیوں پر. جی اس میں 5 چیزوں کا ذکر ملتا ہے. اللہ تعالیٰ پر، قیامت یعنی آخرت، فرشتوں، آسمانی کتابوں اور انبیاء کرام یا رسولوں پر ایمان. اس میں 2 چیزوں کا ذکر آپ کو نہیں مل رہا، اور وہ ہے، ایک تو ہے جس طرح کہ ایمان مفصل میں ہم نے پڑھا کہ ایک اس میں آپ قیامت ذکر نہیں، اس کا ذکر نہیں مل رہا، اچھی بری تدبیر کا اور دوبارہ زندہ ہونے کا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ذکر نہیں مل رہا. آخری 2 ایمان مفصل میں جو اجزاء ہیں، اچھی بری تدبیر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، یہ اس آیت میں اس کا ذکر نہیں مل رہا. تو اس نقطے کو سمجھنا ضروری ہے. دیکھیں بیٹا، جو بندہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے تو وہ یہ بھی یقین رکھتا ہے کہ اللہ میرا خالق اور میرا مالک ہے، اللہ نے مجھے بھی بنایا ہے، میرا تقدیر مقدر بھی بنایا ہے. تو اللہ پر ایمان جب ہو تو اچھی بری تقدیر اس کا حصہ ہے، اس کا جز ہے. اور جہاں تک رہا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان، تو یہ قیامت پر جس کا بھی ایمان ہوگا، تو قیامت تو ایسے نہیں آئے گی نا کہ ہم بیٹھے ہوں گے اور ایک دم سے قیامت آ جائے گی. بڑھیں گے، قبر میں جائیں گے، عالم برزخ میں جائیں گے، اس کے بعد دوبارہ قیامت برپا ہوگی نا. تو مرنا جو ہے اس کے مرنے کے پروسیس سے گزرنا ہوگا. تو یہ جو ہے انٹر لنک ہے اس کے ساتھ، قیامت کے ساتھ یہ انٹر لنک ہے. تو اس کی وضاحت بھی ہوگی. اب اس میں ایک اور میں چیز بڑھانا چاہتا ہوں. اکثر آپ نے سنا ہوگا، ہم لوگ ایک دوسرے کو مذاق سے بھی کہتے ہیں، کسی ایسی بھی بات پہ، کسی چھوٹی موٹی کسی بندے میں کوئی غلطی دیکھیں تو ہم اسے کیا کہہ دیتے ہیں ایک دم سے، جا تجھ سے تو کافر بھی اچھا ہوگا، تو فلاں کافر سے بھی بدتر ہے. یہ مناسب بات نہیں ہے. یہ کہنا جو ہے نص قرآن کا انکار ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ، کہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ ایمان لایا جائے اللہ پہ، آخرت پہ، یا بلکہ اچھا شخص وہ ہے. اب اللہ تعالیٰ اس بندے کو اچھا شخص فرما رہے ہیں جو ایمان لانے والا ہے. ایمان لانے والا صرف دار اسلام میں داخل ہونے والا، اور ہم اسے کافر سے بدتر بتا رہے ہیں. تو یہ نامناسب ہے. مسلمان چونکہ دار اسلام میں داخل ہوتا ہے، جو ایمان لاتا ہے، ایمان کے معنی ہوتا ہے نا محفوظ ہونا. تو جو بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے، محفوظ ہو جائے، اس کو ہم کافر سے بدتر کیوں کر کہہ سکتے ہیں؟ تو ایک مسلمان بہت بھی گنہگار ہو، اس کے اعمال قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو، اعمال میں کمزوری کیوں نہ ہو، وہ کافر سے بدتر نہیں ہو سکتا. تو اس طرح کی بات مناسب نہیں ہے. ایمان لانا بھی بہت بڑی نیکی ہے. صرف ایمان لانا جو ہے نا، یہ بہت بڑی نیکی ہے. آقا علیہ السلام کے دور کا میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا کہ اعمال ہمارے لیے ٹھیک ہے نا. ایمان، میں نے دوبارہ اس جملے کی طرف آؤں گا جو لیکچر کے ابتدا میں نے کہا تھا کہ اسلام کی ڈیفینیشن ایک جملے میں اگر کی جائے تو ایمان اور اعمال صالحہ کا مجموعہ ہے. تو دیکھو بیٹا، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں نا. ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ ضروری ہیں. اب میں جو بات پہلے ابھی درمیان میں کی، وہ میں نے کیا کی کہ ایک ایمان لانے والا شخص جو ہے وہ کافر سے بہتر ہے. تو دیکھو اس کا ثبوت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا دور ہے اور رمضان المبارک کے ایام ہیں، اور اس میں مدینہ شریف کے بازار میں سے ایک والد اور اس کے ساتھ اس کا بچہ گزر رہے ہیں. تو بچہ وہ یہودی ہیں، چونکہ یہود کے تو روزے نہیں تھے، تو بچے کے ہاتھ پہ کوئی کھانے کی چیز تھی، روٹی وغیرہ، تو وہ اس نے کھا لی. تو اس کے والد نے اسے ڈانٹا، بڑی سختی کی کہ بھائی یہ مسلمانوں کے روزے ہیں اور یہ ہمارے ہمسائے ہیں، اور آپ نے ان کے بازار سے گزرتے ہوئے ایسے آپ سر عام روٹی کھا رہے ہو، ایسا نہیں کرو، بری بات ہے. کچھ عرصے بعد ایک صحابی نے اپنے دوسرے صحابی اپنے ساتھی سے کہا کہ فلاں یہودی کو میں نے جنت میں دیکھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہودی اور جنت؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے اسے جنت میں دیکھا ہے. تو انہوں نے کہا چلو تحقیق کرتے ہیں کہ یہ آپ کے خواب میں آپ نے اسے جنت میں دیکھا. تو وہ اس کے گھر گئے. جب وہاں گئے تو پتہ چلا کہ وہ تو وفات پا گئے ہیں. اور انہوں نے سارا احوال پوچھا کہ جی وہ وفات پا گئے، تو کیسے کب فوت ہوئے، سارا واقعہ سنا. تو پتہ چلا کہ وفات سے کچھ دن پہلے وہ دار اسلام میں داخل ہوئے تھے، یعنی ایمان لائے تھے. اب ان کی باقی زندگی دیکھیں تو اسلام کے مطابق نہیں ہے. اعمال صالحہ انہوں نے نہیں بجا لائے، اسلام کوئی عمل نہیں کیا، لیکن صرف ایمان لائے.
اور اس ایمان کی بنیاد پہ ایک صحابی کی خواب تو جھوٹی نہیں ہو سکتی نا، تو وہ صحابی اسے جنت میں دیکھتے ہیں. تو یہ میں نے اس بات کو تقویت دینے کے لیے آپ کو یہ بات کی، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ ایک مسلمان جو دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا ہو، مومن ہو، ایمان لایا ہو، اس کو کافر سے بدتر بتانا یہ مناسب نہیں ہے. جو ٹاپک ہم نے پڑھا اس کے متعلق اسائنمنٹ میں دے رہا ہوں، اور وہ اسائنمنٹ جو ہے وہ 2-3 سمپل کوشچنز ہیں. پہلا سوال جو ہے، بنیادی عقائد پر ایمان لائے بغیر کوئی مسلمان کیوں نہیں ہو سکتا؟ یعنی بنیادی عقائد کو مانے بغیر کوئی شخص مسلمان کیوں نہیں ہو سکتا؟ نمبر 2، اللہ تعالیٰ پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ اور تیسرا سوال اس اسائنمنٹ کا وہ ہے، کیا بنیادی عقائد کے کسی ایک جز کا انکار جائز ہے؟ یعنی ایک جز جو ہے، یہ اجزاء ہے نا، یہ جو ہم نے ابھی 7 اجزاء پڑھے، کسی ایک جز کا انکار کرنا جائز ہے؟ اس ایک جز کو اگر کوئی کسی ایک جز کو نہ مانے تو وہ بھی مومن ہے، وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہے. یہ ٹاپک ہم نے پڑھا. انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں اللہ کے حکم سے ہم ان کی وضاحت کریں گے. ان 7 جو اجزاء کو ہم نے ابھی آج سمجھا، اس میں بالترتیب اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور آخری جو ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان، 7 اجزاء کے متعلق پڑھا. انشاءاللہ ان پہ الگ الگ سے ڈیٹیل میں پڑھیں گے. اگلا جو ہمارا نقطہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، اور وہ جو ہے اس کی حقیقت سمجھیں گے کہ اللہ پر ایمان کیسے ہونا چاہیے، کہ ہمارے ایمان میں اور دوسرے دیگر مذاہب کے ایمان میں کیا فرق ہے. انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. عبادات کا مہینہ ہے، اپنی عبادات بھی کریں اور اپنی اسٹڈی کے ساتھ بھی اسٹڈی بھی جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. والسلام.